أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اسلامی نوجوانوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس لائق ہے ہی ہے کہ صرف اسی کی حمد و ثنا بیان کی جائے، ورنہ ساروں کی حمد و ثنا جتنے بھی اللہ کے علاوہ ہیں وہ کسی تعریف کے مستحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰٰ کی ہر پل شان ہے. اللہ تعالیٰ ہے جو کائنات میں تصرف کرتا ہے، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، اور چاند کو چاندنی بخشتا ہے، ستارے چمکتے ہیں اور زمین گھوم رہی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. کسی کو دیتا ہے تو کسی سے لیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے تو کسی کو ذلت دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے جو اس کی قدرت رکھتا ہے. درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین پر، ائمہ اعظام پر. دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جلد ہمارے لیے رمضان کی عظیم نعمت رکھا ہے. اس عظیم نعمت میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس کے جو آداب ہیں، جو خصائص ہیں، جو طور طریقے ہیں، اس کو اختیار کر کے ہم رمضان پائیں تاکہ رمضان کا ثواب ہم کو حاصل ہو. جیسے کہ ویسے رہیں، جیسے بہت سارے رمضان گزرے ہیں، یہ رمضان بھی گزر جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہماری عمریں نپی تلی ہیں، ہمارے دن معدود ہیں، ہمارے لمحات محسوب ہیں، ہماری گھڑی گھڑی اللہ نے لکھ دی ہے. عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے اوقات کا صحیح فائدہ اٹھاتا ہے. جبکہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ نے میرے گھنٹے، میرے منٹ، میرے لحظے اللہ نے گن دیے ہیں. نہ ایک دانہ میں زیادہ لے سکتا ہوں، نہ ایک گھونٹ پانی پی سکتا ہوں، نہ پلک جھپکنے کی دیر میں دنیا میں اپنے وقت سے زیادہ رہ سکتا ہوں. یہ طے اللہ نے لکھ دیا. اللہ نے جیسے لکھا ویسے ہو. چاہے میں کیسے کوالٹی کی دوا کھا لوں، بندر جیسے اوپر نیچے کود لوں، جتنا جم جاؤ، جتنا ایکسرسائز کروں، جتنا دوڑوں، الٹوں پلٹوں، لیکن اتنا ہی جیوں گا جتنا اللہ نے دیا. اس کا نہیں ہوگا کہ چلو میں نے
جیپ جا کے خوب ادھر سے ادھر مارا ہے تو چلو میں 50 سال زیادہ. کچھ لوگ جیپ ہی میں مر جاتے ہیں، دیکھا. کچھ لوگوں کو جیپ میں مرتے بھی ہم نے دیکھا، وہی ہارٹ اٹیک آ گئے، اٹھا رہے تھے وہی ہارٹ اٹیک. تو آدمی دنیا میں اتنا ہی جیتا ہے جتنا اللہ نے رکھا ہے. چاہے جتنا دنیا سے آپ آخرت کو کنارہ کش ہو کر، آخرت کو کنارہ کر کے دنیا میں لگ جائیں، دنیا کمانے میں لگ جائیں، جھولی میں اتنا ہی پڑے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے، اس سے زیادہ جھولی میں نہیں آئے. چلو آپ دن رات کام کرتے ہیں، بزنس میگنیٹ ہیں، نمازیں چھوڑ کے دنیا میں لگے ہیں، چلو کچھ زیادہ مل جائے، وہ بھی نہیں ہو، وہ بھی نہیں ہو. اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا. بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کے مشکور ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہم سب شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ کی سازی احسان کا ہم شکر کرتے ہیں کہ اللہ رمضان مبارک میں ہمیں داخل ہونے کی توفیق دے رہا ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی پہل کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہا کہ آپ کا پہلا قدم جب آپ چاند دیکھتے ہیں، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر. تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب رمضان کا چاند دیکھو تو دعا کرو، اللہم اہلہ علینا، یا اللہ یہ جو چاند دکھ رہا ہے، ہم چاند پر 1 گھنٹہ بحث ضرور کرتے ہیں لیکن چاند دیکھنے کی دعا تو نہیں پڑھتے. اس کی توفیق بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے. بہت کم لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ چلو چاند دیکھ کے دعا پڑھیں. ارے نبی نے پڑھا ہے، نبی کو وہ اعزاز حاصل ہے جو تم کو مجھے حاصل ہے. ہماری عقل ماری گئی، ہم اس کی لیے تعمیلیں کرتے ہیں، نہیں وہ گاؤں تھا، یہ شہر ہے، وہ دکھتا تھا، یہ دکھتا نہیں ہے. ارے ڈھونڈنے والوں کو تو سب کچھ ملتا ہے. آپ ڈھونڈیں، سنت کی اتباع میں ڈھونڈیں. میں چاند دیکھنے کی دعا پڑھوں گا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان. یا اللہ یہ جو چاند ہے یہ میرے لیے مبارک بنا دے، میرے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنا دے. میں ایمان کی حالت میں اسے دیکھ رہا ہوں اور ایمان کی حالت میں بھروں. والسلامہ، یا اللہ میرے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا دے. اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا، ربی وربک اللہ، اے چاند جو کتنا ہی چمکے لیکن تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ ہے، تو خدا نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے ہمارے پاس نہ سوریہ نمسکار ہے نہ کوئی اور نمسکار ہے، ہمیں کوئی نمسکار نہیں کرتے. ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں. ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر. یہ جو چاند دکھ رہا ہے یہ رشد و ہدایت کا ہے اور خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے. آدمی ایسا دعا پڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہیں سے دروازے کھول دیتے ہیں. بہرحال میں نے سورہ آل عمران آیت نمبر 3 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم پر نئے نہیں ہیں، ویسے ہی روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے. ہم سے پہلے بہت سارے دین کے ماننے والے آئے جن کے بارے میں ہم کو کچھ پتہ ہے کچھ نہیں پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کے تعلق سے ایمان لانا ضروری ہے. الایمان بالملائکہ، الایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے. کتنے رسول ہم سے پہلے آئے آپ کو نہیں مانتے، مجھے بھی نہیں مانتے، لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کے نام قرآن میں ذکر کیے ہیں 25. تو آپ ان رسولوں کے بارے میں ایمان مفصل مانیں گے، ایمان جتنا اللہ نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، پوری سورت ایک سورت سورہ یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بیان کریں. آپ اس پر ایمان لائیں گے، مانتے ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ، کتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو دی. اللہ نے یہ بھی بتا دیا، تورات، انجیل، زبور، ابراہیم علیہ السلام کو صحف دیے گئے، اس پر بھی ہم مانتے ہیں. اور ان کتابوں میں بھی عبادات کا ذکر ہے.
بہت ساری عبادتیں بتائیں گی، ان میں سے روزہ بھی ہے۔ اللہ نے کہا کہ پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے بہت ساری فضیلتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ روزے کے تعلق سے اور تراویح کے تعلق سے، اعتکاف کے تعلق سے، اور پھر صدقہ فطر کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، اور تلاوت قرآن اور قرآن کی اہمیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں رمضان کے مہینے میں لوگ سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ اور یہ سننا اور سنایا اس لیے جاتا ہے کہ رمضان میں جو تربیت ہوتی ہے، اسی لیے کہا رمضان مدرسہ ایمانیہ، رمضان ایک ایمانی مدرسہ، مہینہ بھر آپ کو پڑھایا جاتا ہے، مہینہ بھر آپ کی تربیت کی جاتی ہے۔ یہ تربیت آپ کی میری زندگی میں باقی ہے۔ اگر رمضان میں ہم سنیں اور پھر باہر نکل جائیں اور پھر دوسری رمضان کا انتظار کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں جتنے یہاں میرے مسلمان بھائی بیٹھے ہیں، جتنی عورتیں خواتین ہماری آواز سن رہی ہیں، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ شکر ادا نہیں ہوگا، شکر ادا نہیں ہوگا۔ آپ دوسروں کو دیکھیں کیسے کیسے ان کی عبادتیں، کیسے کیسے ان کے لوگ ہیں، کیسے کیسے ان کی عبادت کرانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، نہ ان کا لباس کیسا ہے، ان کا جسم کیسا ہے۔ ہمارے پاس ایسی چیزیں نہیں۔ ہمارے پاس کا حدود دینکم عند کل مسجد، ارے مسجد میں آ رہے ہیں وہ تو زینت کے ساتھ آؤ، مکمل ڈریس پہن کے آؤ، یہاں سے کھلا ادھر سے کھلا، ایسا لباس پہن کے مسجد۔ کیا دین ہمارا ہے، ماشاء اللہ، کیسی خوبیاں میرے دین میں اللہ نے رکھی، کیا اعزاز اللہ نے ہم کو دیا۔ کتنے لوگ کعبہ مقدسہ کے حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی کیا انتظام ہوتا ہے، کیسے ڈسپلن ہوتا ہے۔ ایسا کسی مذہب میں آپ بتا سکتے ہیں؟ ایسا کوئی آپ آنا کہ آپ دیکھ دیں تو آپ شکر کریں، اللہ کی اس عظیم دین کی نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو مجھے مسلمان بنایا۔ اس عظیم دین کا شکر یہ ہے کہ اس دین کی باتوں پر پابندی کے ساتھ عمل کریں۔ دوستو عزیز، ماں اور بہن، کچھ چیزیں ہیں جو مجھے مختصر آپ کو بتانی ہے کہ جہاں تک روزوں کی فرضیت، روزے فرض ہیں، معلوم ہے، سو کو معلوم، اسے نہیں معلوم، بتانا کسے ہے؟ جو معلوم ہو کہ جو نہیں رکھتا ہے اسے بتانا ہے۔ سونے والے کو جگا سکتے ہیں لیکن سونے کی ایکٹنگ کرنے والے کو جگا نہیں سکتے۔ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ روزہ فرض ہے، میں بالغ ہو گیا ہوں، ایک عورت کو معلوم ہے کہ میں بالغ ہو گئی ہوں، میرے اوپر روزہ فرض ہے، تو آپ کو کسی حالت میں روزہ رکھنا ہی ہے۔ روزہ کس پر فرض نہیں ہے؟ جو مرض مثبت میں مبتلا، کوئی ایسی بیماری ہو جس سے وہ صحت یابی نہیں ہو سکتی، اس سے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ رمضان میں بیمار ہے، رمضان کے بعد اچھا ہو جائے گا، ایسی بات ہے۔ وہ آدمی فدیہ دے گا، اگر فدیہ دینے کی طاقت ہے کہ روزانہ 1.5 کلو کے حساب سے وہ کسی غریب کا راشن دے گا۔ اب کسی آدمی دے گا، ہاں بھائی ایک دن میں 1.5 کلو کھا لیتے ہیں، ہمیں نہیں کھاتے نا، ٹچ کھاتے میں کھاتے رہیں گے۔ شریعت کیا بولتی ہے؟ 1.5 کلو آپ اناج دیں، خالی کھانا کھاتے ہیں، وہ 2000 کا گوشت کھاتے سو، اس کا کیا کریں؟ شریعت جو بولتی ہے اس میں نکالنا نہ سیکھیں، بس شریعت جو بولتی ہے آپ سے روزانہ 1.5 کلو کے حساب سے آپ اناج کسی فقیر کو دے دیں، اور یہ شریعت آپ سے۔ جب آپ کے پاس پیسہ وہ بھی نہیں ہے تو چلو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اپوزیشن نہیں دے سکتے ہیں، فدیہ نہیں دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کوئی پوچھ نہ کرے۔ ہاں اگر آپ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیماری دے دیا، اللہ ہر ایک کو شفا یابی عطا فرمائے، بعد رمضان ان کی صحت یابی ہونے کی امید ہے، تو رمضان کے بعد وہ روزہ رکھیں گے، قضا کریں گے۔ قضا کا یہ وقت ہے جب صحت اچھی ہو گئی، انہوں نے قضا اس کی صحت قضا کر لی۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی پر روزہ کو معاف نہیں،
سوائے اہل الاعذار جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، وہ لوگ جو مرض مسکن ہوں، 64 بوڑھے ہوں، اور وہ بھی فدیہ دے سکتے ہو تو دیں گے، نہیں دے سکتے ہو تو نہیں دیں گے۔ وہ آدمی جو مسافر ہو جو بعد میں قضا کرے گا، وہ عورت جو حالت حیض میں ہو، مینسس میں ہو، وہ بعد میں اپنے روزوں کی قضا کرے۔ بات صاف ہے، یہ سارے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مجھے اس مختصر سے وقت آپ کو بولنا ہے کہ روزے کی حالت میں جو بے اعتدالیاں ہوتی، خاص کر آج کا جو نوجوان ہمارے ساتھ ہے، اس نوجوان کے لیے سب سے مشکل کام سحری کرنا ہے۔ سحری کرنا بہت مشکل، ہم لوگ اتنا بہت مشکل، اٹھ کے پھر کھانا، یا اللہ ایسا لگتا ہے جیسے عذاب ہے۔ ارے شریعت نے جو چیز آپ کے لیے مقرر کی ہے، یہ عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ آپ کی ڈیوٹی اگر نائٹ شفٹ کی ہے، آپ کسی آئی ٹی میں کام کرتے ہیں، 11 بجے آپ کی ڈیوٹی ہے تو جا کے بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے؟ ساری رات وہاں بیٹھے چائے کا کپ پیتے پیتے ڈیوٹی کرتے کہ نہیں کرتے؟ آدمی عبادت کو سمجھے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو عبادت آسان ہو جائے۔ اگر اسے بوجھ سمجھتا ہے تو بوجھ ہی رہتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے دوسری عبادتوں کا بھی ذکر کیا۔ تو آدمی اللہ تعالیٰ، کسی نے سوال کیا کہ میں نے سحری نہیں کی، میرا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولا کہ سحری کو روزے کو کوئی دخل ہی نہیں، سحری سنت ہے، روزہ فرض ہے۔ اگر آپ سحری نہ بھی کریں تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے سحری نہیں کی تو میرا روزہ نہیں ہوگا۔ سحری کو سحری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سحری کرو فإن فی السحور برکہ، سحری میں برکت ہے، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ اور اسی طرح روزے میں جو بے اعتدالیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں یہ بغیر نیت کے روزہ رکھ لینا، رات میں نیت نہیں کی، ہاں ایسے ہی بغیر نیت کے آدمی، نیت تو زبان سے نہیں ہوتی، ہاں اللہم انی نویت الصوم جو سے لوگ کرتے ہیں وہ تو دل سے نیت ہوتی ہے۔ اور جب افطار کے لیے بیٹھے ہیں تو بسم اللہ کے قرار افطار کرتا ہے۔ تو میرے خیر یہ بہت سارے مسائل آپ کے پاس آئیں گے، میرے پاس 10 منٹ کا ٹائم ہے یا 5 منٹ، تو یہ 5 منٹ مجھے ایک اور فریضے کے تعلق سے آپ سے کہنی ہے، وہ زکوٰۃ کا فریضہ۔ زکوٰۃ بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم لوگ زکوٰۃ کے لیے اللہ کے راستے میں اپنا پیسہ دیں۔ زکوٰۃ فرض، زکوٰۃ فرض ہے، اور زکوٰۃ کے حصے بھی اللہ نے اپنے ذمہ لے لیے۔ آج ہمارا معاملہ کیسا ہوا؟ ہمیں زکوٰۃ دیتے لیکن ہمیں ٹینشن نہیں لیتے۔ اچھا ٹینشن نہیں لیتے، کون آیا کہ اسے دے دے اٹھا، یا باہر نکلے گیا کون کھڑا ہے اسے دے دے۔ زکوٰۃ نہیں ہوگی، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ غور سے سن لیں، زکوٰۃ کس کو دینا، کتنا دینا، اللہ نے بتا دیا ہے، اپنی کتاب میں بتا دیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، بڑے اہتمام کے ساتھ۔ اپنے نبی کے حوالے بھی نہیں کیا کہ نبی بتا دے کہ زکوٰۃ کسے دینا، اللہ نے بتا دیا کہ زکوٰۃ کسے دینا۔ جس فریضے کا یہ اہتمام ہو، زکوٰۃ نہ دینے والا جب کافر ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جو آیا اٹھا کے دے دیا، نہیں ہمیں 20 برس سے دینے والے ہو، جو 20 برس میں انہوں کتنا زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گئے رکھے، کیا ضرورت ہے تمہیں ان کو زکوٰۃ دو؟ ارے ڈھونڈو جو مستحق لوگ ہیں، ڈھونڈ کے ان کو زکوٰۃ دو جو زکوٰۃ کے لائق اور پائق۔ ہاں مدرسے کے نام پر 2-4 بچے کہیں سے لائیے، ماں باپ کو پیسہ دے کے لوگ لاتے ہیں، آپ کو معلوم ہی، ماں باپ کو مہینے کو 5,000 دے کے بچے لا کے رکھتے ہیں، لیکن اب حضرت گھر پر گھر لے رہے ہیں لیکن بچے پڑھ نہیں رہے۔ بچے کیا پڑھتے نہیں معلوم، لیکن بچوں سے کیا کام لیتے ہیں، گلی میں دکانوں میں، بھائی چندہ، بھائی بچے چندہ مانگتے۔ اس کے لیے ہمارا زکوٰۃ، یہ قوم کے بچے ہیں جن کو آپ خرید کر لا کر ہم سے چندہ وہ منگوا رہے ہیں۔ یہ قوم کے لیے کتنی بڑی ذلت کی بات ہے، کتنی بڑی عبرت۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں
تو گویا آپ فقیروں کی فوج کو بڑھا رہے ہیں، دین کی خدمت نہیں کر رہے، آپ اپنا فریضہ ادا نہیں کر رہے، آپ فقیروں کی فوج کو بڑھا رہے ہیں، آپ خود بھی گنہگار ہیں، ملت اسلامیہ کو آپ فقیر بنا رہے ہیں، آپ فقیر بنا رہے ہیں، آپ کا بھی اس میں دخل ہے۔ اللہ سے ڈریں۔ تو جیسے میں نے کہا الزکاۃ فریضۃ من فرائض الاسلام، زکوٰۃ اسلام کا ایک فریضہ ہے جس کے ادا نہ کرنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان لوگوں کو قتل کر دوں گا، مرتد سمجھوں گا جو نماز کو پڑھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اگر آپ زکوٰۃ کے نصاب کے مالک ہیں، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، کتنا پیسہ؟ 85 گرام سونے کا ویلیو آپ کے پاس منی، یا آپ کے پاس 85 گرام گولڈ بسکٹ ہے، یا آپ کی بیوی کے گلے میں زیور ہے، دونوں برابر۔ اور کچھ ایڈوکیٹس ہیں، ایڈوکیٹ عالم کیسا ہوتا ہے؟ ہاں، ایڈوکیٹ ہوتا، عالم ہوتا۔ ایڈوکیٹ نے کہا کہ نہیں وہ پہننے کے زیورات میں زکوٰۃ نہیں کرتے، خالی بسکٹ لے کر رکھے نا اس میں زکوٰۃ ہے۔ ڈاکٹر کا کام کرنا، عالم کا کام کرنا۔ نبی نے ایک عورت کے ہاتھ میں پگڑی دیکھ کر کہا کیا تو اس کا زکوٰۃ ادا کر؟ وہ بسکٹ نہیں، پگڑی۔ تو چاہے آپ کی عورت سونا پہنتی ہو، چاہے آپ کی عورت سونے کی بسکٹ رکھتی ہو، سب پہ زکوٰۃ۔ 85 گرام سونے کا ویلیو ہو، کہ کیش رکھا ہوا ہے بینک میں، بیورو میں، تو کہا کہ وہ اگر اس کا ویلیو 85 گرام سونے کے برابر ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اور اس طرح ان لوگوں کی بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، زکوٰۃ کا پیسہ لے کے کاؤنٹر پہ بیٹھے، انہوں آئے کیا بیگ لے کے ان کو 100 روپے دے ڈالے، ایسا بھی زکوٰۃ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی غریب کو اس کی غربت سے نکال دیں، اس کی جو بھی ضرورت ہے، 1,00,000 1.5 لاکھ جو بھی ضرورت ہے، اسے ایسے پیسے دے دیں کہ آئندہ رمضان وہ غریب نہ رہے، تب اس کا فائدہ ہو۔ آپ بانٹ رہے لنگی لے کر، ساڑی لے کر، آگے اس کا کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جیسے آپ کو بتانا چاہتا تھا خصائص الزکوٰۃ، زکوٰۃ میں ایک اور بھی غلط چیز ہوئی، کیا زکوٰۃ دیتے دیتے ہمیں سمجھتے کیا کہ ہمیں احسان کرے سکتے، یہ احسان نہیں۔ آپ صدقہ دو تو احسان ہے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے وہ فقیروں کا مال ہی چپ کے تمہارے پاس آیا۔ اگر آپ کا مال آپ کو دے رہا ہوں تو میں آپ کا احسان کر رہا ہوں؟ نہیں۔ تو کسی فقیر کو، کسی محتاج کو اگر میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو میں ان پہ احسان نہیں کر رہا ہوں، وہ زکوٰۃ لے کے مجھ پہ احسان کر رہا ہے، میرے مال کو پاک کر رہا ہے، مجھے اللہ کے اس فریضے کو ادا کرنے میں میری مدد کر رہا ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھیں کہ زکوٰۃ کا مال کسی فقیر کو دے رہے ہیں تو وہ اس کا مال ہے جو تمہارے مال میں سے پرسنٹیج، وہ اپنا مال آپ کے مال سے لے رہا ہے۔ ہاں آپ اتنا کہہ سکتے ہیں میں اسے نہیں دیا تو اور ایک کو دے سکتا تھا، اسے دے کر احسان کر رہا ہوں۔ آپ کو کسی کو دینا ہی ہے، آپ کسی اچھے آدمی نہیں دیں گے تو کسی چور کو دیں گے جو آپ کا سارا زکوٰۃ لے جائے گا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، بار بار ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ لوکل مالداروں سے لیا جائے گا، لوکل غریبوں میں دیا جائے گا، بار بار اس کو ہم آپ کو دہراتے ہیں، آپ اس پر کبھی توجہ نہیں دیتے۔ کوشش ہوتی ہے بات اتنا جلدی ہو سکے سر درد ختم ہو جائے، ارے عبادت سر درد کیسے ہو سکے؟ زکوٰۃ دینا عبادت، بڑی محنت سے آپ نے پیسہ کمایا، سوچ سمجھ کر دیں، مستحق کو دیں۔ کس کو دے رہے ہیں؟ آپ کسی ادارے کو دیں۔ یہاں ہمارے پاس بہت سارے ریکویسٹ آتے ہیں IRCC کے لیے، کئی اداروں میں جو بچے وہ لوگ مانگتے ہیں اسکول فیس کے لیے، کالج فیس کے لیے، آپ اداروں کو دیں گے تو ادارے تحقیق کر کے کون مستحق ہے اس کو وہ لوگ حوالے کریں، کون طالب مستحق ہے، کسی بچی کی شادی ہے، کوئی بیمار ہے، بہت سارے ریکویسٹ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم ان کے حساب سے انہیں دیں گے۔ آپ کے زکوٰۃ کا فائدہ قوم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟
آپ کے زکوٰۃ کا فائدہ ملے گا جب کسی آرگنائزیشن کو آپ دیں گے وہ لوگ اس کے حساب سے مستحق کو تقسیم کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ذمہ داری لینا نہیں چاہتا, پہلے تو ہونا چاہیے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں, رشتہ داروں میں سب سے پہلے اپنی زکوٰۃ کی تقسیم کریں, اور رشتہ دار آپ کے خود کفیل ہیں, ضرورت نہیں ہے تو آپ اداروں کو دیں تاکہ وہ اپنے حساب سے جو مستحق ہے اسے تقسیم کریں. الزکوٰۃ من قبل الشریعہ والضرائب من قبل الدولہ. کئی لوگوں نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ میں زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں وہ انکم ٹیکس میں بھر دوں, میرا جو ٹیکس ہے وہ ٹیکس میں چل جا سکتا ہے کیا؟ ہاؤس ٹیکس میں نہیں جا سکتا. زکوٰۃ شریعت کی طرف سے, یہ ٹیکس گورنمنٹ کی طرف سے. اگر کوئی گھر کا ٹیکس بنتا ہے, پراپرٹی ٹیکس بنتا ہے تو اس کا بینیفٹ اسے ریٹرن ہوتا ہے. زکوٰۃ کسی ایسے مد میں آپ نہیں دے سکتے جہاں کا فائدہ دوبارہ آپ کو لوٹے. ویسے جیسے زکوٰۃ آپ نے دیا اور خود زکوٰۃ کھا لیا, ایسا تو نہیں ہو سکے. اس کا خاص خیال رکھیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے. الزکوٰۃ تطہر نفس المزکی, زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ دینے والے کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے, پاکیزہ ہوتا ہے. امت کو بہت بہت ضرورت ہے. پڑھنے والے طلباء اپنی فیس کے لیے, بیوہ عورتیں اپنے اخراجات کے لیے. تو میں سارے عقل مند انسانوں سے کہوں گا, میرے باشعور مسلمان بھائیوں سے کہوں گا, ابھی لیٹسٹ اور ایک کل بھی دیکھا میں, آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں, ہاں آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں. ایک صاحب ہے, ان کے گود میں ایک بچہ ہے, عورت بیوی ہے, ان کے گود میں ایک بچہ ہے. کھڑ کے وہ ٹپلی کر پیدا ادھر وہاں سے دور سے آتے ہیں, لوگ ادر اسٹیٹ سے آتے ہیں, اور جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے بہت سارے فیملیز آ جاتے ہیں. اسلام کہتا محنت کرو. کس نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آپ بھیک مانگتے کرنا ہے؟ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو یہی یاد کریں گے کہ میرا باپ گود میں لے کے مجھے کبھی کسی چوراہے پہ بھیک مانگتا ہے. اگر آپ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے بھیک مانگنے والوں کی جماعت بڑھانا چاہتے ہیں؟ میں نے کل وہ صاحب سے کہا بھائی کیا زبردستی ہے, آپ اپنا گھر چھوڑے, باہر چھوڑے, عورت کو تکلیف دے رہے ہو, اس کی گود میں بچہ, آپ کے گود میں بچہ, یہ بھیک مانگ رہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. محنت کرو. ہمارے پاس تو بوڑھی عورتیں, ہمارے گلی میں دیکھتا ہوں کہ بوڑھی عورت صبح 4 بجے آگے جھاڑتی لوگوں پانی ڈالتی, پانی ڈالتی. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میر بخش اسٹریٹ. بولا کہ یہ محنت, یہ عورتیں محنت کرتی ہیں, ہمارے قوم کے لوگ بھیک مانگتے ہیں. کہاں سے پوٹ بنے اور کسی چوراہے پہ ٹھہر گیا. اللہ اللہ, ایسے لوگوں کو بھیک دے کر آپ ایسا کام نہ کریں جس سے امت بدنام. الزکوٰۃ مال, زکوٰۃ ایسی چیز ہے جو آدمی کے مالدار کے مال کو پاک کرتی ہے, بشرطے کہ صحیح طرز پر دی جائے, صحیح اندازے میں دیا جائے, زکوٰۃ کا صحیح حساب کیا جائے. الزکوٰۃ, زکوٰۃ ایسی چیز ہے جو غریب کو حسد سے بچاتی. آپ جب آپ غریب کو زکوٰۃ دیں گے تو غریب آپ کے مال پر حسد نہیں کرے گا, بولا اچھا جو رمضان میں مجھے زکوٰۃ دے, آپ کے لیے دعائیں دے گا, آپ کے لیے دعائیں دے گا. سبب نزول الخیرات, زکوٰۃ خیرات اور بھلائی کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے. سبب لنمو المال, زکوٰۃ ایسی چیز ہے جس آدمی کا, جس سے مال بڑھتا ہے. ایک سوال آخر میں آپ سے کرتا ہوں. کبھی ہم سوچتے ہیں بھائی ہر سال ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں, ایوریج معمولی آدمی بھی 35,000 40,000 ایک معمولی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے. پھر بھی ہماری قوم کی حالت کیوں نہیں بدلتی؟ پہلے جو فقیر تھے 20 سال سے جو فقیر تھے اب بھی ویسے فقیر ہیں. ہاں یہ لوگ کیوں نہیں بدلتے؟ انہوں نے 3 اسباب اس کے بتائے ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ لا یزکون, بہت سارے لوگ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے. بالکل صحیح, بہت سارے لوگ اسے سوچتے نہیں ہیں. آپ رمضان میں روزوں کے بارے میں جیسے سوچیں ویسے ہی زکوٰۃ کے بارے میں سوچیں, اس لیے کہ وہ بھی فرض ہے, یہ بھی فرض ہے. دوسری چیز سوئی توزیعی زکوٰۃ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے ڈسٹریبیوشن میں ہم لوگ رانگ میتھڈ یوز کرتے ہیں. زکوٰۃ کا ڈسٹریبیوشن ہمارے پاس صحیح نہیں, جیسے میں نے بتایا مرضی جس کا جو چاہے جسے چاہے دے دیا. ایسا ہرگز مت کریں, اس سے قوم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, غربت دور نہیں ہوگی,
بیوہ عورتیں اپنی جگہ تڑپتی رہیں گی، بیمار اپنی جگہ تڑپتے رہیں گے، بچے اسکول کی فیس کے لیے، کالج کی فیس کے لیے، کتابوں کی خریداری کے لیے اپنے لیے تڑپتے رہیں گے، حالت ہماری اسی رہے گی۔ تیسری چیز طریقۃ حساب الزکات، زکات کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے یہ بھی ہم کو نہیں آتا ہے۔ علماء کے ساتھ بیٹھ، آپ کے پاس پراپرٹی ہے، کچھ پراپرٹی ایسی ہے جس کا ریونیو آپ کو آتا ہے، کسی پراپرٹی ڈیٹ پراپرٹی، آپ کچھ پراپرٹی ہے اپنے استعمال کے لیے لیے، کچھ پراپرٹی ایسی ہے جو آپ نے گھر بنانے کے لیے لیا، الگ الگ پراپرٹی، کسی کوئی آپ کا ڈیبٹ ایسا ہے، کسی کو آپ نے دیا ہے آنے کی امید ہے، کبھی آنے کی امید نہیں ہے، کسی نے گھر کو لیز پہ دے رکھا ہے، لوگوں سے پیسے لیے ہیں، کیا اس پر اب زکات کون دے گا؟ لیز لینے والا دے گا، لیز دینے والا دے گا، کہیں گھر کا ایڈوانس آپ نے نہ رکھا ہے، اس پر زکات کون دے گا؟ یہ سارے مسائل ہیں۔ آپ کے دکان میں سیلنگ گڈس ہے، سامان ہے جو بیچا جاتا ہے، اس پر زکات کا حساب کیسے ہے؟ تو یہ سارے حسابات کے لیے آپ علماء کے ساتھ بیٹھیں، ان سے پوچھیں کہ اس کا زکات مجھے کیسے دینا ہے۔ بہرکہ رمضان کی آمد ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے الہ العالمین ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان میں داخلہ نصیب فرما۔ یا اللہ یہ روزے جو بڑی محنت سے ہم رکھتے ہیں ان روزوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے جیبوں میں، ہمارے ہاتھوں میں جو مال ہے، جو دولت ہے، یا اللہ تیری دی ہوئی دولت ہے، یا اللہ اسے صحیح جگہ بطور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب میں جو خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، یا اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ امت مسلمہ میں جو لوگ بھی پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو لوگ بھی جاب لیس ہیں، جن کی نوکریاں نہیں ہیں، یا اللہ ان کو اچھے جاب عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچے جو ایگزام لکھتے ہیں، یا اللہ انہیں اچھے نمبروں میں کامیاب ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں انہیں نیک صالح رشتے عطا فرما۔ یا اللہ سب کو صحت عافیت کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ سب کو صحت و عافیت کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بھی متعلق ہیں، جو بھی رشتے دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں میں سو رہے ہیں، یا اللہ ان کے قبروں کو جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ یا اللہ ان کی قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سب کی مغفرت فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والحكم إنه تعالى جواد ملك كريم غفور۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأكبر وأكبر.